اس میں ڈیفینیٹلی جو آج کے دو بڑے جو ایشوز تھے وہ دو ہی تھے، ایک وہ مچھ والا واقعہ تھا اور دوسرا اسلام آباد میں تھا. اور ایک اچھی چیز ہے جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں کیبنٹ کی. پاکستان میں کوئی بھی اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو کیبنٹ میں 2-4 ایسے لوگ ہیں جو ان کو ٹاپکس کو اٹھاتے بھی ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان خود بھی اس کی آف کورس ہیٹ فیل کرتے ہیں. دا گڈ تھنگ از ہم سوشل میڈیا سے تنگ تو بڑے رہتے ہیں، سارے رہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. لیکن اس کی اچھی چیز یہ ہے کہ بہت سارا پریشر جو ہے یہ ڈیولپ کرتا ہے، حکومتوں پہ بھی کرتا ہے، وزیروں پہ بھی کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایکشن لینے پڑتے ہیں. میڈیا آف کورس مین اسٹریم میڈیا اس پہ ہے. تو شیخ رشید صاحب کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ مچھ میں جائیں اور آپ جا کے کوئٹہ میں جائیں اور اس پہ جا کے ان سے بات کریں. تو شیخ صاحب خیر آج واپس آئے تو انہوں نے جو وہاں پہ سٹوری شیئر کی ہے وہ میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو مجھے تھوڑی سی پتہ چلے اپنے ذرائع سے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ کمپنسیشن دینے، باقی باتیں تو بات کی نا کہ عمران خان صاحب جائیں گے، عمران خان صاحب نہیں جائیں گے. ابھی تک کوئی فیصلہ سامنے آیا تو نہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ چلے جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں جائیں گے. ابھی میں پڑھ رہا تھا علی زیدی صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا اگین کہ ان سے بات چیت کریں گے. خیر وہ تو فیصلے ہوتے رہیں گے. اب اس میں پرابلم 2-3 جا رہے ہیں. ایک تو جام کمال صاحب جو ہیں چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں، وہ دبئی میں ہیں جو میری اطلاع ہے، تھوڑی سی وہ کیبنٹ میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے. اب اس میں 2-3 پرابلم ہو رہے ہیں، آج شاید واپس آ جائیں وہ. اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جا کے ان کو کمپنسیشن دیتے ہوتے ہیں جو بیچارے وہاں پہ غریب مزدور ہیں، ان کی فیملیز ہٹ ہوئی ہیں، اگین ہمیشہ کے لیے نقصانات ہوئے ہیں. سو آپ نے ان کو دینے ہیں پیسے. انہوں نے جا کے ان کے ساتھ پیسوں کی بات کی ہے، شیخ صاحب نے بھی کی ہے، پروونشل حکومت بھی کر رہی ہے، باقی وہ جو ادارے ہیں. اب اس میں جو تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے جو آج کیبنٹ کو بتایا گیا ہے، اب وہ پرابلم ہے کہ ان کو کیش دیا جائے یا چیک دیا جائے. انہوں نے چیک لینے سے انکار کیا ہے. وہ جو بیچارے وکٹمز کے وہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، کان کرنے کرنے والے، ہمارے پاس تو بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہے، ہمیں آپ چیک دیں گے کہاں سے؟ پہلے ہم جائیں بینک اکاؤنٹ کا، ہمارے تو گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بیرل کرنے کے لیے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں. سو اب حکومت کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ ان کو چیکس کے بغیر دے نہیں سکتے کہ وہ ساری چیزیں کل کو آڈٹ ہونی ہوتی ہیں. اچھا پھر اس میں یہ پتہ نہیں ہے آپ آ کے کیش اگر دیتے کتنا جیب میں ڈال لیں اور کتنا آپ ان کو وکٹم کو دیتے. اکثر ہماری بیوروکریسی یہی کرتی ہوتی ہے، یہ اس طرح کیا کہ ڈیزاسٹر جب ہوتے ہیں اپرچونیٹیز اپنی اپنی اس میں نکال لیتی ہیں. اگین کیبنٹ میں یہ بات اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے کہ چیکس کی بجائے ان کو کیش دیا جائے. تو کیش کہہ رہے ہیں جس کو کیسے کیا جائے. ایک تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے ساری، اور پلس انہوں نے بتایا شیخ صاحب نے آ کے جی کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ آئیں تو انہی سے مذاکرات کریں گے. تو شیخ صاحب نے وہی ایز یوزول جو پہلے سے نریٹو چل رہا ہے وہی کہانی بیان کی کہ وہی داعش کے لوگ ہیں، انڈیا ہے، راہ ہے، افغانستان ہے اور بلا بلا، وہ ہم آگے سارے سن چکے ہیں. اب جو دوسرا مسئلہ تھا وہ بڑا سینسٹیو تھا، وہ تھا اسلام آباد کے حوالے سے. اب یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا شیخ صاحب کا پہلا بڑا چیلنج ہے، وہ پہلی دفعہ وزیر بنے ہیں اس کے انٹیریئر منسٹر کے. 3-4 کچھ اور لوگ تھے ان کو ہٹا کے عمران خان صاحب نے ان کو وزیر بنایا. اب ان سے توقعات بھی بڑی ہوتی ہیں کیونکہ بڑکیں بہت ساری بڑی بڑی مارتے ہیں ماشاءاللہ. کیمرہ دیکھتے جائیں، 4 آگے بندے دیکھتے جائیں، پھر میری طرح تو ان سے صبر ہوتا نہیں ہے، جو منہ میں آتے پھر گفتگو کرتے ہیں. وہ اگر ہم بھی یہ کچھ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے. تو اب ان پہ جو آ رہا تھا دباؤ آ رہا تھا، سب سے بڑا جو پہلا ہے آتے ہی جو ان کے ساتھ اسلام آباد پولیس نے ان کو سلامی دی ہے، ایک نوجوان کو انہوں نے وہاں پہ آ کے قتل کر دیا. اب شیخ صاحب بالکل ٹریڈیشنلی طور پر وہی منسٹر ہیں، وہی حکومت کے عہدیدار ہیں، آ کے ایم این اے جو اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج تک کوئی مجھے تو ایسا نظر نہیں آیا کوئی منسٹر ہو جس نے یہ کہا ہو کہ ہماری پولیس کا کوئی قصور بھی ہو سکتا ہے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور یہ کرمنل ایکٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمیشہ جو ان کو فیڈ آ کے کیا جاتا ہے، منسٹر کو کہا جاتا ہے اگر سر آپ نے ہمیں نہ ڈیفینڈ کیا، ہمارے ساتھ نہ کھڑے تو پولیس بڑی ڈیمورلائز ہوگی. مطلب لوگوں کے بچے مارتے ہیں وہ خیر ہے، اس کا مورل جو ہے نا، اس کا مورل اس کا خراب نہیں ہونا چاہیے. سو شیخ صاحب نے وہ بائی کیا ہے. بلکہ کل جو اگر آپ کو یاد ہو جب ان کے وکٹم کے ان کے بیچارے والد صاحب سے ملے اور ان سے کسی رپورٹر نے یہ سوال کیا کہ ایکسیلنسی کہ آپ کو یاد ہوگا سہیوال میں جو کچھ ہوا تھا تو وہاں بھی تو کچھ آپ لوگوں نے انصاف نہیں دیا. یہاں پہ انہوں نے ڈانٹا ان کو کہ یار بس آپ اس کو سہیوال کو چھوڑو، اس کی بات کرو. ان لوگوں کو اس سینے میں دل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جو اقتدار کی خواہش کے ساتھ سینے میں دل نہیں ہوتا. آج جو انہوں نے وہاں پہ بات کی وہ شو کرتے جس پہ فیصل واڈا اور فواد چودھری صاحب پھٹ پڑے ہیں. یہ کیبنٹ کی میں آپ کو انسائٹ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کیبنٹ میں اس پہ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی کیبنٹ کے ارکان، تو انہوں نے کہا جناب کہ اب جب یہ جائیں گے شبلی فراز صاحب تو یہ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں لوگ، کیونکہ اس پہ بڑے غصے میں ہیں، غم ہے کہ اسلام آباد میں ایک بچے کو آپ نے مار دیا ہے. تو تھوڑی سی شبلی فراز صاحب کو کیبنٹ کی یہ پروسیڈنگ جب وہ شیئر کرنے لگے تو اس پہ بات کریں. تو شیخ صاحب نے ان کو روک دیا. وہاں کہ نہیں چھڈو جی، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دیٹس واٹ ہی سیڈ.
اسلام آباد میں؟ یس، میری 3 لوگوں سے بات ہوئی، ایک سے بھی نہیں، میں نے 3 سے کاؤنٹر چیک کیے، تو انہوں نے اس طرح کی چیزیں معمولی سے واقعات جو ہے نا ہوتے رہتے ہیں شیخ صاحب کے بقول. اس پہ پھر یہ فواد چودھری نے ان کو کنفرنٹ کیا، فیصل واڈا صاحب نے بھی کیا، 1-2 اور منسٹرز نے بھی کیا، لیکن عمران خان صاحب اور باقی کی طرف سے کوئی اس پہ ایکشن نہیں دیا گیا. باقی کیبنٹ ممبرز ہیں انہوں نے بھی تقریباً، جب رضامندگی ہوتی ہے تو پھر آپ اس کا مطلب شیخ صاحب کے بیان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان دونوں نے کہا جی خدا کا کوئی خوف کریں، کوئی شرم کریں تھوڑی سی شیخ صاحب، آپ یہ اس طرح کی کیسی بات کر رہے ہیں کسی کے بچے کے بارے میں، کہ خیر ہے جی کہ اس طرح معمولی واقعات ہوتے ہیں. میں نے رات بھی کہا تھا اپنے بچے شیخ صاحب کے ماشاء نہیں، اللہ ان کو دے تاکہ ان کو کسی دوسرے کا درد ہو. تو اگین اس پہ جو فواد نے ان کو کہا، انہوں نے مثالیں دیں. انہوں نے کہا جی بلیک لائیوز میٹر جو ہے نا، آپ جو عمران خان صاحب کو کہانی سنا رہے ہیں نا پوری کیبنٹ کو 50 لوگوں کے، اور اس میں سے سارے آپ کو بائی کر کے بیٹھ گئے، معمولی سے واقعہ کیا ہوا، پولیس نے 22 گولیاں مار دیں، ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ امریکہ میں سب سے بڑی بلیک لائیوز میٹر کی جو موومنٹ شروع ہوئی تھی وہ ایک ہی یہ پولیس والے کے مارنے سے شروع ہوئی تھی، اور پورا نہیں ان سے امریکہ سنبھالا جا رہا تھا. یہ تو اگین شکر کرنا چاہیے پاکستان جیسے ملک ہیں، یا لکڑ ہضم تو پتھر ہضم، آپ یہاں مچھ میں بندے مار دیں، سہیوال میں پوری فیملی اڑا دیں، یا اسلام آباد میں آپ بچہ مار دیں، کوئی بندہ باہر نہیں آتا، کوئی آپ سے پوچھتے نہیں ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا. تو فواد نے کیبنٹ کو پورا بتایا انہوں نے ایکسیلنسی کے ٹرمپ کے ہارنے کے ایک مین ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے اس موومنٹ کی وجہ سے اس کا بہت سارا ووٹ بینک بھی اس میں ہلٹ ہوا ہے. سو آپ یہ نہ کہیں. تو فیصل واڈا نے اکارڈنگ ٹو مائی سورس انہوں نے بھی اس میں کہا کہ جناب عالی اس طرح کی یہ انسینسٹیوٹی نہیں ہونے چاہیے. کسی وزیر نے کہا کہ دیکھیں وہ 22 سال کا بچہ تھا تو تحریک انصاف کا بڑا سپورٹر تھا تو یہ تھا. تو فیصل واڈا نے وہاں پہ کہا، اس نے کہا جناب وہ کسی کا بچہ بھی ہو، وہ نواز لیگ کا ہو، وہ اس کا سپورٹر ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا ہمارا ہو، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں اس لیے انصاف کرنا چاہیے کیونکہ وہ جو ہے نا تحریک انصاف کا بچہ تھا تو لہٰذا ہمیں کر دینا چاہیے. سو انہوں نے کہا یہ مت کریں. بہرحال یہ اس کے بعد شیخ صاحب فورن ڈیفینس وہاں کہا اچھا جی دعا کرو جی، دعا کرو جی ان کے لیے. تو شیخ صاحب نے پھر دعا کروائی. جب انہیں یہ پتہ چلا یہ تو ماحول ہی بدل گیا ہے، ان کی تو کوشش تھی نا دبکا شبکا دے کے یار چھڈو یار یہ کون سی بات ہے، بچہ مارا گیا. یہ میں آپ کو پورے اتھینٹسٹی سے بتا رہا ہوں. شیخ صاحب کو کہیں مجھے چیلنج کریں، میں غلط کہہ رہا ہوں. دیٹس واٹ ہی سیڈ ان دی کیبنٹ. عامر صاحب ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا، دوسرا جو مچھ میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم خود آئیں گے تو ہم تب لاشوں کو دفن کریں گے. وزیر اعظم کو جانا چاہیے؟ وزیر اعظم کو تو بالکل ہر صورت میں جانا ہی چاہیے. یہ پہلے میں ذرا شیخ صاحب پہ آ جاؤں. شیخ صاحب بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. میرا وہاں پہ کافی پرانے جو ماضی میں وکٹم رہے ہیں ان کی فیملی سے تعلق رہا ہوا ہے اور آج بھی تعلق قائم ہے. تو میں نے خود بھی فون کیے ہیں، مجھے فون بھی آئے ہیں. میں اس ہزارہ کے ساتھ جو ظلم ہے 2-3 دہائیوں سے جاری ہے اس کے ساتھ کافی منسلک رہا ہوں. میرا اس پہ اندر موقع ملا ہے اس کو قریب سے دیکھنے کا. تو میں نے آج بات کی 2-4 لوگوں سے، مجھے 1-2 کے فون بھی آئے کہ یہ جی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ اس بات پہ پھنسی ہوئی ہے. جو شیخ صاحب نے آگے اطلاع دیا ہے کہ جی چیک دینا ہے، انہوں نے کہا خدا کے لیے ہماری یہ بے عزتی نہ کرے. انہوں نے رونا شروع کر دی باقاعدہ. انہوں نے کہا یہ شیخ صاحب بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں گورنمنٹ یہ کمپنسیشن کی باتیں کر رہی ہے. ہم نے شیخ صاحب کی اس لیے نہیں سنی، ان کو اس لیے ابھی تک سارے وفود واپس بھیجے ہیں. ہمیں 2 مسئلے ہیں، 2 مین مسئلے ہیں ہمارے. پہلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ